الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے کیاریوں میں گزرو تو ان سے خوب کھاؤ۔ صحابہ مجمعین نے عرض کیا کہ جنت کی کیاری کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث شریف میں ذکر کے جن حلقوں کا تذکرہ ہے، کیا ان سے مراد صرف صوفیاء کے حلقے جہاں ذکر ہوتا ہے، یا اس میں علماء کے تدریسی حلقے، تبلیغی جماعت کے بیانات کے حلقے، اس طرح دینی جلسے وغیرہ بھی شامل ہیں؟ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے بالاصل اور ایک چیز ہوتی ہے یعنی اس کی طرح جو چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی اس کی طرح ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں ذکر کے حلقے بتایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اوپر جیسے قانون ہے، مطلب فقہ کا، قرآن پاک کے یعنی اس کا ترجمے کا اور تشریح کا، کہ جو قریب ترین ہوتا ہے، مطلب یعنی وہ ضمیر اس کی طرف راجع ہوتا ہے، تو دور کی طرف نہیں بلکہ قریب ترین کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تو اب ذکر کے حلقے سے مراد دو بات ہو گئی، ایک تو ذکر اس میں آ گیا، دوسرا حلقہ آ گیا۔ حلقہ ایک سے زیادہ کے لوگ کو کہتے ہیں، تو گویا کہ اجتماعیت اس میں ہے، یعنی زیادہ لوگ۔ اب یہ ہے کہ زیادہ لوگ سے مراد ہے کہ کوئی کافی لوگ اکٹھے مل بیٹھ کے ذکر کریں، تو ظاہر ہے یہ حلقے تو قائم ہوتے ہیں خانقاہوں میں۔ تو ذکر کے حلقے مطلب آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو مسجد نبوی میں ظاہر مطلب یعنی سب چیزیں ہوتی تھیں، تو خانقاہوں میں یعنی آج کل ہوتے ہیں۔ تو ذکر کے حلقوں میں شمولیت میں یہ ہے کہ کم از کم یہ بات تو براہ راست ہے۔ ہاں البتہ اللہ کو یاد کرنا چونکہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی باتوں سے یاد کر رہا ہے، مثلا اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ پاک غفور ہے، اللہ پاک رحیم ہے، تو یہ سب ذکر ہی ہے اللہ پاک کا، تو لہٰذا وہ بیان وغیرہ جو اس میں آتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ درس کے جو حلقے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ بتائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ پاک کی یاد کی ایک صورت ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، دینی جلسے بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ والی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بات بہت غلط ہوگی کہ باقی چیزوں کے لیے تو آپ اس کو مان لیں اور جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے آپ انکار کر لیں، یہ پھر بڑی غلط بات ہوگی۔ تو آج کل یہ الٹی بات چل رہی ہے کہ باقی کی چیزوں کے لیے تو یہ اس کو سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل ہے جو ذکر کیا ان سے ان کو توڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ذکر کے حلقے جو نا عام اس کو کر لے تو یہ عام ہے، اور اگر آپ صرف ذکر کے لیے کر لے تو اس کے لیے تو ہے ہی، لہٰذا ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا۔ اب دیکھ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث شریف ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، یہ مثال ہے جیسے زندہ اور مردہ کی۔ اب اس سے ذکر کرنے کی اہمیت واضح ہے کہ کیا ہے، یہ ذکر کتنا ضروری ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، ہاں جی، ذکر کو کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہ ساری باتیں ذکر کی بڑی اہمیت کی بات بلکہ طرف میں لے جاتے ہیں، تو ذکر تو ثابت ہو گیا ذکر کرنا۔ اب یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اکٹھے مل کے جو کرتے ہو نا تو یہ غلط ہے، تو ذکر کی ثابت ہو جاتی ہے کہ اکٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں علاجی ذکر کی جو بات، علاجی ذکر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ علاج ہے، اس کو ثواب کے لیے نہیں کیا جاتا، اس کو علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مثلا ایک دیکھ
اپنا جو مطلب یعنی آ، آ، کہ اپنی تربیت جو ہے، اپنی تربیت فرض عین ہے، تو فرض عین کو کرنا کتنا اہم کام ہوگا، فرض عین کام کرنے کو، تو اب جو ذکر فرض عین کا ذریعہ ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ذکر علاجی کے ذریعے سے جب آپ کی نماز بن جاتی ہے تو نماز کا اجر بڑھ گیا، نماز تو آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، آپ کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے، فائدہ اس کو ہو جاتا ہے، تو آپ کے روزے کا اجر بڑھ گیا، آپ کا حج کا اجر بڑھ گیا، آپ کے خیرات کا اجر بڑھ گیا، یعنی اس میں جتنے جتنے للہیت اور اخلاص ذکر کی برکت سے علاجی ذکر کے ذریعے سے آتا ہے، تو جتنا جتنا آئے گا اتنا اتنے آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت پائیں گے، اور مطلب اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے اکابر یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھئی جو ہم یہ علاجی ذکر کرواتے ہیں اس میں ہم ثواب نہیں سمجھتے، لیکن ہم آپ کو ثوابوں کے دہانوں پہ بٹھا دیتے ہیں، یعنی آپ پھر جو اعمال کرتے ہیں وہ اس میں بڑا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ میں خود اس بات کا قائل تھا، میں کہتا تھا کہ اس میں ثواب نہیں سمجھنا چاہیے تاکہ بدعت کا شائبہ نہ ہو، لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب شریف میں جب یہ بات آ گئی کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ مشائخ کو دینے والے مشائخ جو ذکر دیا کرتے ہیں اس کا ثواب درود شریف سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ تو پھر مطلب ظاہر ہے اس میں ثواب تو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے صبر مطلب فرماتے ہیں یہ تو مطلب اس میں ثواب سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر بعد میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس میں جو ضرب و جہر ہے یا مراقبہ کی کیفیت ہے اس میں ثواب نہیں ہے، نہیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ جو کہ بعد میں شامل کی گئی ہیں صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے علاجی ہیں، تو یہ مطلب ٹھیک ہے، لیکن بذات خود اس ذکر میں جو کروایا جاتا ہے اس میں ثواب ہے، کیونکہ ذکر تو ثابت ہے، ذکر تو ثابت ہے۔ تو یہاں پر بس یہ والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو اس انداز میں لیں کہ جو اس کا ذکر ہے اس میں تو ثواب ہے، لیکن جو ضرب و جہر یا اضافی چیزیں ہیں اس میں ہم ثواب نہیں سمجھتے ہیں، تو اس سے ماشاءاللہ دونوں باتیں طے ہو جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ثوابی ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جن میں قرآن پاک اور درود شریف اور ذکر اللہ جو اس کی کثرت آ جاتی ہے، اور علاجی ذکر بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں روحانی طور پر صحت عطا فرمائے۔